میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کو ستایا گیا۔ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائیں کہ زندگی میں تکلیف آئے گی۔ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دیں کہ آزمائشیں ہر لمحہ ہیں، ہر گھڑی ہیں، ہر موقع پہ ذہن بنا دیں۔ ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سکھ تلاش کر لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں، پھر جو کام میں مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے مجھے وہ تکلیف دیتا ہے۔ حالانکہ اگر بندہ سیکھ جائے کہ مرضی میری نہیں چلے گی، مرضی رب رسول کی چلے گی، جب وہ سیکھ جائے نا تو بعض تکلیفیں بھی اسے مزہ دیتی، بعض آزمائشیں بھی اسے مزہ دیتی۔ بعض اوقات اگر کہیں کوئی چیز کڑوی بھی آ جائے نا تو بھی فائدہ دے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آزمائش کا ذکر ہے، متعدد مقامات پہ اللہ کے امتحان کا ذکر ہے، متعدد مقامات پہ کہا گیا کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ نعمتیں آتی رہیں تو ہم راضی رہتے ہیں، اور کسی جگہ اگر کمزوری آئے، کسی جگہ امتحان دینا پڑ جائے، کسی جگہ کوئی کڑوی چیز آ جائے۔ محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے، پھل کھا رہے تھے، تو ایک مالٹا محمود غزنوی کے قریب آیا تو اس کو توڑا۔ مالٹے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کی کاشیں بن جاتی ہیں۔ ایک ٹکڑا اس نے نا کھانے سے پہلے ایاز کو دیا، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ اب محمود نے دوسرا حصہ اسی مالٹے کا اپنے منہ میں رکھا تو تھوک دیا، اتنا کڑوا۔ پھر پلٹ کے نظر ڈالی ایاز پہ تو کہنے لگے یار تو عجیب آدمی ہے، اتنا کڑوا تھا تو نے بتایا نہیں، گٹ گٹ کر کے تو کھا گیا ہے۔ تو اس نے جو بات کی نا جواب میں، وہ سمجھانے لائق ہے، وہ سمجھنے لائق ہے، وہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت، تیرے ہاتھوں سے نا ہمیشہ ہی میٹھے ملے، اب ایک کڑوا آیا تھا میں تھوک دیتا تو کوئی آئین وفاداری تو نہیں ہے نا۔ میں نے اس کا ذائقہ نہیں دیکھا، میں نے تو وہ ہاتھ دیکھے۔ وہ خدا جو نعمتیں دے اور اتنی دے کہ کہے تم سے گنی نہ جائیں، اتنی نعمتیں دے، تو وہی رب اگر کہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال اور جانوں کی کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو گے تو پھر خوشخبریاں بھی دی جائیں گی۔ تو اگر اللہ آزمائے میرے بھائی، اگر رب آزمائے تو جس طرح اس کی نعمتیں آگے بڑھ کے جھولی میں ڈالتے ہو نا، اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ مجھے رب نے اعزاز یہ دیا تھا کہ رسول پاک کا نواسہ بنایا۔ لوگوں میری شان یہ ہے کہ میں مولا علی کا لخت جگر ہوں، میرا مقام یہ ہے کہ میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ یہ خدا نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا حسین آنا میدان کربلا میں آ کے امتحان بھی دے۔ تو امام علی مقام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری سعادتیں تیرا مقدر ہیں تو امتحان دینا پڑ جائے تو پھر بھی تجھے خوشی خوشی امتحان دینا ہے۔ اور کس طرح دینا ہے کہ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک، اور جناب قاسم بن حسن سے لے کر حضرت عباس تک، اگر سارا گلشن بھی امتحان میں پیش کرنا پڑے تو پیش کر دینا ہے۔ اور پیغام یہی دینا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ وہ راضی رہے، بات ختم ہو گئی۔